بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیٹ ریٹ گیم عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ مالکم اپنے خوبصورت سے انداز میں سجے ہوئے آفس میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک دوسرا آدمی اس کے سامنے سر جھکائے بڑے مؤدبانہ انداز میں موجود تھا، جبکہ مالکم سامنے رکھی فائل کو پڑھنے میں مصروف تھا۔ مالکم کے جسم پر براؤن رنگ کا سوٹ تھا اور وہ چہرے مہرے سے کوئی لارڈ دکھائی دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ پراپرٹی خرید لو، فائدہ دے گی، مالکم نے فائل بند کر کے اسے سامنے کھڑے آدمی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یس باس، اس آدمی نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور فائل اٹھا کر سلام کر کے وہ واپس مڑ گیا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو مالکم نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ مالکم بول رہا ہوں، مالکم نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا۔ آسٹر بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی تو مالکم بے اختیار چونک پڑا۔ آسٹر، تم کیسے فون کیا ہے؟ مالکم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باس، کیا جان ڈیوک نے آپ کو کوئی فارمولا دیا تھا؟ دوسری طرف سے آسٹر نے کہا تو مالکم بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ہاں، تم نے یہ بات کیوں پوچھی ہے؟ کھل کر بات کرو، مالکم نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ باس، آپ کو تو معلوم ہے کہ میرا بزنس جس ٹائپ کا ہے اس میں سرکاری ایجنسیاں اکثر رکاوٹیں ڈالتی رہتی ہیں، اس لیے مجھے سرکاری ایجنسیوں میں بھاری معاوضے پر اپنے مخبر خریدنے پڑتے ہیں۔ دوسری طرف سے آواز آئی۔ مجھے سب معلوم ہے، اس لیے تمہیں تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کھل کر بات کرو، مالکم نے اس بار تیز لہجے میں کہا۔ برائٹ لائٹ کے چیف لارڈ پیٹرک کو کسی علی عمران نے فون کیا ہے اور اسے بتایا ہے کہ جان ڈیوک کا فارمولا پیکاک کلب کے مالکم کے پاس ہے، جس پر لارڈ پیٹرک نے کہا کہ وہ بے فکر رہے، وہ مالکم سے خود ہی فارمولا حاصل کر لے گا۔ لیکن دوسری طرف سے عمران نے پوچھا کہ کس طرح، تو لارڈ پیٹرک نے کہا کہ وہ ڈارجن گروپ کو اس کام کے لیے استعمال کرے گا، کیونکہ پیکاک کلب انتہائی گھٹیا بدماشوں کا کلب ہے، جس پر اس عمران نے کہا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہ کرے بلکہ وہ خود ہی مالکم سے فارمولا حاصل کر لے گا۔ آسٹر نے کہا۔ کیا یہ گفتگو اسی طرح کی گئی تھی جس طرح تم نے بتائی ہے، یا تم نے صرف مفہوم بیان کیا ہے؟ مالکم نے کہا۔ برائٹ لائٹ میں میرا خاص مخبر موجود ہے، اس نے گفتگو خود ہی بتائی تھی۔ گفتگو بے حد طویل تھی، لیکن جو اصل بات تھی وہ یہی تھی، بلکہ آپ کا نام سامنے آ گیا تھا اور میرا آدمی جانتا ہے کہ میں آپ کا آدمی ہوں، اس لیے اس نے مجھے اس بارے میں بتا دیا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا تم معلوم کر سکتے ہو کہ عمران اور اس کے ساتھی کہاں موجود ہیں؟ مالکم نے کہا۔ نہیں باس، یہ بات یقیناً لارڈ پیٹرک کو ذاتی طور پر معلوم ہوگی، ورنہ میرا آدمی اس سے معلوم نہیں کر سکتا۔ ویسے باس، میرا خیال ہے کہ انہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ جس انداز میں بات ہوئی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی پیکاک کلب آپ کی تلاش میں ضرور آئیں گے، آسٹر نے کہا۔ او ہاں، ٹھیک ہے، شکریہ، مالکم نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کیڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ کون بول رہا ہے؟ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک گراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ مالکم بول رہا ہوں گروٹی، مالکم نے بڑے نرم سے لہجے میں کہا۔ او باس، آپ؟ حکم باس۔ اس بار دوسری طرف سے والے کا لہجہ بے حد نرم پڑ گیا تھا۔ سنو، چند ایشیائی لوگ کلب میں آ سکتے ہیں، وہ میرے بارے میں معلوم کریں گے، انہیں زندہ واپس نہیں جانا چاہیے، مالکم نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، حکم کی تعمیل ہوگی، دوسری طرف سے کہا گیا۔ وہ سیکرٹ ایجنٹ ہیں، اس لیے لڑائی بھڑائی بھی جانتے ہوں گے، تم اپنے آدمیوں کو خصوصی ہدایات دے دو، مالکم نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں باس، وہ چاہے کوئی بھی ہوں، یہاں سے بچ کر نہ جا سکیں گے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، مالکم نے کہا اور ریسیور رکھ دیا، اور اس نے میز کی دراز کھولی اور ایک چھوٹا سا ڈبہ باہر نکال کر اس نے اسے میز پر رکھا اور پھر اس میں بہت سے بٹنوں کو یک کے بعد دیگرے پریس کرنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد ڈبے میں سے ایک تیز سیٹی کی آواز سنائی دی اور پھر یہ آواز بند ہو گئی اور ڈبے کے ایک کونے میں سرخ رنگ کا ایک چھوٹا سا بلب مسلسل جلنے لگا۔ تو مالکم نے اطمینان کا طویل سانس لیا اور ڈبے کو اٹھا کر واپس میز کی نچلی دراز میں رکھا اور دراز بند کر کے اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور یک کے بعد دیگرے کئی بٹن پریس کر دیے۔ گروٹی بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے اس بار گروٹی کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ گروٹی، میں نے پیکاک کلب والا راستہ آف کر دیا ہے اور اب تم اور تمہارا عملہ متبادل راستہ استعمال کرے گا، مالکم نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اور سنو، میں چند روز کے لیے گولڈن پوائنٹ پر جا رہا ہوں، اس لیے اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو تم نے مجھ سے ٹرانسمیٹر پر وہاں رابطہ کرنا ہے، ورنہ نہیں، مالکم نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو مالکم نے ریسیور رکھ دیا اور اس نے اچانک فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہاں سے اس وقت تک غائب ہو جائے جب تک کہ یہ پاکستانی ایجنٹ ہلاک نہ ہو جائیں،
یا وہ جان ڈیوک واپس نہ آ جائے، کیونکہ اسے خیال آ گیا تھا کہ یہ ایجنٹ لوگ حد درجے شاطر ہوتے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ پیکاک کلب آنے کی بجائے کسی بھی طرح یہاں کے بارے میں معلومات حاصل کر کے یہاں پہنچ جائیں۔ اس لیے اس نے اس دوران گولڈن پوائنٹ پر جانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ گولڈن پوائنٹ ایسی جگہ تھی جس کے بارے میں اس کی ذات کے علاوہ اور کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہاں وہ ہر لحاظ سے محفوظ بھی رہے گا اور مطمئن بھی۔ چند لمحوں بعد وہ کرسی سے اٹھا اور تیز سے قدم اٹھاتا عقبی دیوار میں موجود دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ پیکاک کلب ایک منزلہ عمارت تھی، وہ سڑک سے کافی ہٹ کر اندرونی طرف بنی ہوئی تھی۔ سڑک پر گیٹ لگا ہوا تھا جس پر 2 مسلح دربان موجود تھے، لیکن آنے جانے والوں کو نہ روک رہے تھے اور سرسری سے چیکنگ کر رہے تھے۔ پھاٹک بھی کھلا ہوا تھا اور ان دونوں دربان خاموش کھڑے تھے، لیکن ان کی تیز نظریں ایک ایک مرد اور عورت کا بغور جائزہ لے رہی تھیں۔ عمران نے کار اس کلب سے کافی آگے جا کر روک دی اور ایک سائڈ پر کر لی، اور پھر وہ سب کار سے نیچے اتر آئے۔ وہ سب اس وقت ماسک میک اپ میں تھے اور ان سب نے جینز کی پتلونیں اور چمڑے کی جیکٹیں پہنی ہوئی تھیں، حتیٰ کہ جولی اور صالحہ بھی اسی لباس میں ملبوس تھیں۔ عمران کار سے اتر کر تیز قدم اٹھاتا پھاٹک کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ اس کے ساتھی اس کے پیچھے تھے۔ لیکن جیسے ہی وہ لوگ اور ان کے ساتھی پھاٹک کے قریب پہنچے، اچانک دونوں دربان ان کے سامنے آ گئے۔ تم پہلے ادھر آؤ اور ہمیں بتاؤ کہ تم کون ہو، ایک دربان نے عمران سے مخاطب ہو کر سخت لہجے میں کہا، جبکہ آتے جاتے دوسرے لوگ پھاٹک میں مسلسل آ جا رہے تھے، لیکن وہ سب گھٹیا ٹائپ کے لوگ تھے، ان میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی۔ تم نے خاص طور پر ہمیں کیوں روکا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیونکہ تم اجنبی ہو، ہم یہاں آنے جانے والے سب کو ہی اچھی طرح جانتے ہیں، دوسرے دربان نے کہا۔ کیا یہ چیکنگ آج شروع ہوئی ہے یا پہلے بھی ہوتی رہی ہے؟ عمران نے کہا۔ اس سے تمہارا کوئی مطلب نہیں، تم بتاؤ کہ تم کون ہو اور کلب کیوں جا رہے ہو؟ کیا تمہارا تعلق ایشیا سے ہے؟ ایک دربان نے کہا تو عمران اور اس کے ساتھی بے اختیار چونک پڑے۔ کیا تمہیں خاص طور پر ایشیائی لوگوں کے بارے میں حکم ملا ہے؟ عمران نے کہا۔ ویسے وہ سب دربان کے ساتھ سائڈ پر ہو گئے تھے۔ ہاں، دربان نے جواب دیا۔ کس نے حکم دیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ باس گروٹی نے، دربان نے جواب دیا۔ لیکن کیا ہم تمہیں شکل سے ایشیائی لگ رہے ہیں؟ عمران کا لہجہ یکلخت تلخ ہو گیا۔ اس لیے میں نے پوچھا بھی ہے کہ تم اجنبی ہو اور ہمیں نہیں معلوم کہ ایشیائی کیسے ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں یقین ہوتا تو تم دوسری سانس نکالے بغیر ختم ہو جاتے، دربان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہم ایشیائی نہیں ہیں، ہمارا تعلق گریٹ لینڈ سے ہے، ہم تو تمہارے کلب کی بڑی تعریف سن کر آئے ہیں، عمران نے کہا۔ پھر ٹھیک ہے، پھر تم جا سکتے ہو، دربان نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اپنے ساتھیوں کو اشارہ کر کے وہ پھاٹک کی طرف مڑ گیا۔ اس کے ساتھی خاموشی سے اس کے پیچھے پھاٹک کے اندر داخل ہو گئے۔ دوسری طرف ایک راہداری تھی جو عمارت کے مین گیٹ تک چلی گئی تھی، اور راہداری میں بھی جگہ جگہ دیواروں کے ساتھ مشین گنوں سے مسلح افراد موجود تھے۔ وہ سب آنے جانے والوں کا جائزہ گہری نظروں سے لے رہے تھے، لیکن عمران اور اس کے ساتھیوں کو انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ عمران اور اس کے ساتھی عمارت کے مین گیٹ میں داخل ہوئے تو اندر ایک وسیع ہال تھا جس میں میزیں لگی ہوئی تھیں، اور یہ وسیع ہال مردوں اور عورتوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، لیکن اس ہال میں بھی ہر طرف مسلح افراد موجود تھے۔ ہال میں موجود مردوں اور عورتوں کا تعلق گھٹیا درجے کے لوگوں سے تھا، اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ سب زیر زمین دنیا کے افراد ہوں۔ وہاں شراب کے ساتھ ساتھ سرعام گھٹیا قسم کی منشیات کا استعمال بھی ہو رہا تھا، اور ایسی اخلاق سوز حرکات بھی سرعام کی جا رہی تھیں کہ جن کے بارے میں شاید مشرق کے رہنے والے سوچ بھی نہ سکیں۔ ایک طرف وسیع کاؤنٹر تھا جس پر 4 لڑکیاں موجود تھیں، وہ سب ویٹرز کو سروس دینے میں مصروف تھیں، جبکہ ایک کونے میں ایک بھاری جسم اور لمبے قد کا آدمی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر سرخ رنگ کی شرٹ اور نیلے رنگ کی جینز تھی۔ اس کے چہرے پر مندمل زخموں کے نشانات کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ یوں لگتا تھا جیسے اس کا چہرہ ان زخموں کے مندمل نشانوں سے ہی بنایا گیا ہو۔ عمران کاؤنٹر کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک زوردار تھپڑ کے ساتھ ہی کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ تمہاری یہ جرت کہ تم میرا بازو پکڑو؟ اچانک صالحہ کی گراتی ہوئی آواز سنائی دی تو عمران تیزی سے مڑا اور اس نے ایک بھوری مونچھوں اور سرخ بالوں والے آدمی کو اپنی گال پر ہاتھ رکھے فرش سے اٹھتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی ہال کہکہوں سے گونج اٹھا۔ واہ، بڑی جاندار لڑکی ہے، کئی لوگوں کے تبصرے سنائی دیے تو عمران سمجھ گیا کہ اس بھوری مونچھوں والے آدمی نے صالحہ کا بازو پکڑا ہوگا، جس کے نتیجے میں اسے تھپڑ کھانا پڑا تھا۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا ہے؟ مجھے؟ اس بھوری مونچھیں والے نے یکلخت چیختے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بجلی کی سی تیزی سے جیب سے ریوالور نکالا، لیکن دوسرے لمحے تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی وہ چیختا ہوا اچھل کر نیچے گرا اور پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ پہلے تھپڑ مارا تھا، اب گولی مار دی ہے، صالحہ نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔
واہ، یہ ہوئی نا بات، واہ! اس بار ہال میں موجود لوگوں نے تعریف بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے دو مسلح نوجوان تیزی سے آگے بڑھے اور انہوں نے فرش پر تڑپتے ہوئے آدمی کو اٹھایا اور بجلی کسی تیزی سے دوڑتے ہوئے ایک راہداری میں غائب ہو گئے۔ البتہ باقی کسی نے کوئی اور بات نہ کی تو عمران دوبارہ کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ صالحہ کے اس جارحانہ انداز نے ہال کے لوگوں کی جبلت کو تسکین پہنچائی ہے، اس لیے انہوں نے صالحہ کو کچھ کہنے کی بجائے اس آدمی کو اٹھا کر باہر پھینک دیا ہوگا۔ گروٹی کہاں بیٹھا ہے؟ عمران نے کاؤنٹر کے قریب پہنچ کر کرسی پر بیٹھے ہوئے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اس آدمی نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی تیز نظریں عمران اور اس کے ساتھیوں پر اس طرح جمی ہوئی تھیں جیسے لوہا مقناطیس سے چپک جاتا ہے۔ ہم گریٹ لینڈ سے آئے ہیں اور گروٹی سے ہمیں کام ہے، عمران نے کہا۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ، یہاں کوئی گروٹی نہیں ہے، اس آدمی نے انتہائی حقارت بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن دوسرے لمحے وہ چیختا ہوا فضا میں اٹھا اور فضا میں کلا بازی کھاتا ہوا ایک زوردار دھماکے سے ایک میز پر گرا اور پھر میز سمیت نیچے فرش پر جا گرا۔ تمہاری یہ جرت کہ تم اس ٹروگر کو اس لہجے میں جواب دو؟ لو، اسے سنبھالو، عمران نے چیختے ہوئے کہا، جبکہ اس آدمی کے اچھلنے اور نیچے گرنے کے دھماکے سے ایک بار پھر ہال میں خاموشی چھا گئی تھی۔ اسی لمحے وہاں موجود 10 کے قریب مسلح افراد چیختے ہوئے کاؤنٹر کی طرف دوڑے، لیکن نیچے گر کر اٹھتے ہوئے اس آدمی نے یکلخت دونوں ہاتھ اٹھا کر آنے والوں کو روک دیا۔ رک جاؤ، ان بلی کے بچوں نے میرے ہاتھوں مرنا ہے، میرے ہاتھوں، ماسٹر کے ہاتھوں۔ اس آدمی نے انتہائی حقارت بھرے انداز میں ہاتھ اٹھا کر آنے والوں کو روکتے ہوئے کہا۔ ابھی وقت ہے کہ گروٹی سے ہمیں ملوا دو، ورنہ پھر یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا، عمران نے چیختے ہوئے کہا۔ اب گروٹی تم سب کی قبروں پر ملنے آئے گا، تمہاری قبروں پر، ماسٹر نے یکلخت چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ یکلخت بجلی کی سی تیزی سے عمران پر حملے کے لیے اچھلا ہی تھا کہ دوسری بار پھر ہوا میں اڑتا ہوا اکبی دیوار سے ایک زوردار دھماکے سے ٹکرایا۔ اس بار جولیا نے یکلخت جھپٹ کر اس کا بازو پکڑا تھا اور انتہائی قوت سے اچھلنے والا ماسٹر اس کے ہاتھ کے زوردار جھٹکے سے ہوا میں مڑ کر اکبی دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کے پاس کہاں جا رہے ہو؟ پہلے مجھ سے بات کرو، جولیا نے اس کی طرف مڑتے ہوئے کہا تو ہال میں موجود افراد کے چہروں پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ماسٹر دیوار کے ساتھ ٹکرا کر نیچے گرا تھا اور ایک بار پھر چیختا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں سے انگارے برس رہے تھے اور چہرہ غصے کی شدت سے اس طرح پھڑک رہا تھا کہ جیسے وہ ریشے کا مریض ہو، جبکہ عمران اور اس کے ساتھی بڑے اطمینان بھرے انداز میں اس طرح کھڑے تھے جیسے ان کا اس لڑائی سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، وہ صرف تماشا دیکھ رہے ہوں۔ ہال پر مکمل خاموشی طاری تھی اور وہ سب سب کی نظریں عمران اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ ماسٹر پر بھی جمی ہوئی تھیں۔ جولیا، دیر کیوں کر رہی ہو؟ ہم نے گروٹی سے ملنا ہے، جلدی کرو، اچانک عمران نے اونچی آواز میں کہا کہ یکلخت کسی پرندے کی طرح جولیا تڑپی اور دوسرے لمحے ماسٹر جو اب دونوں بازو اس انداز میں جولیا کی طرف بڑھا رہا تھا جیسے وہ کوئی جن ہو اور جولیا کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر فضا میں پرواز کر جائے گا۔ وہ چیختا ہوا اچھل کر پشت کے بل نیچے گرا۔ جولیا نے انتہائی ماہرانہ انداز میں دونوں ٹانگوں کی ضرب اس کے سینے پر ماری تھی اور ماسٹر کے ہاتھ ویسے ہی کھلے کے کھلے رہ گئے تھے اور وہ اسی طرح ہوا میں اچھل کر پشت کے بل نیچے زمین پر گرا تھا۔ جولیا ضرب لگاتی ہوئی کلابازی کھا کر اس قدر تیزی سے سیدھی ہوئی کہ عین جس لمحے ماسٹر کی پشت قالین سے ٹکرائی تھی اسی لمحے جولیا کلابازی کھا کر سیدھی ہو چکی تھی۔ دوسرے لمحے جولیا یکلخت اچھلی اور اس کے دونوں پیر اکٹھے ہو کر فرش پر پشت کے بل پڑے ہوئے ماسٹر کے سینے پر اس قدر قوت سے پڑے کہ پچاک کی آواز کے ساتھ ہی اس کے منہ سے جیسے خون کے فوارے کی طرح باہر نکلنے لگے اور جولیا اچھل کر ایک طرف اس طرح کھڑی ہو گئی جیسے اسے اب تک سر سے کوئی حرکت ہی نہ کی ہو، جبکہ ماسٹر کا جسم اس دوران اکڑ چکا تھا، وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ جولیا نے اس کے دل پر مخصوص انداز میں ضرب لگائی تھی، مگر دوسرے لمحے ہال میں چھائی ہوئی خاموشی کو گولیوں کی تڑتڑاہٹ اور انسانی چیخوں نے توڑ دیا اور 6 مسلح آدمی چیختے ہوئے نیچے گرے اور بری طرح تڑپنے لگے۔ گولیاں چلانے والے تنویر اور صفدر تھے، یہ اسلحہ استعمال کرنے ہی والے تھے، صفدر نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے پورا ہال یکلخت اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ان سب کے چہروں پر انتہائی خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اوہ اوہ، پیکاکس کا قتل، اوہ اوہ، سب اس طرح چیخ رہے تھے جیسے ان افراد کے مرنے سے کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ خبردار، اگر کسی نے کوئی غلط حرکت کی تو یہ ہال مذبح خانہ بن جائے گا۔ ہم نے صرف ڈیفنس میں گولیاں چلائی ہیں، ہم یہاں صرف گروٹی سے ملنے کے لیے آئے تھے، عمران نے چیختے ہوئے کہا۔ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اچانک ایک سائڈ سے ایک لمبے قد اور چوڑے جسم کے آدمی نے باہر آتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر انتہائی حیرت تھی۔ ہمارا تعلق گریٹ لینڈ سے ہے اور ہم نے گروٹی سے ملنا ہے، عمران نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟
اس آدمی نے ایک بار پھر اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا۔ کیوں کا جواب تو صرف گروٹی کو ہی دیا جا سکتا ہے۔ ویسے کیا یہ گروٹی کسی عورت کا نام تو نہیں ہے کہ وہ مردوں سے ملنے سے گھبراتی ہے؟ ایسی صورت میں ہمارے ساتھ لیڈیز بھی ہیں، وہ اس سے مل لیں گی۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ میرا نام گروٹی ہے، بولو، اس آدمی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تو تم ہو گروٹی؟ ہمارا تعلق گریٹ لینڈ کے اسٹار برادر سے ہے، عمران نے کہا تو گروٹی بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ اچھا، ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ، گروٹی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ مڑنے لگا کہ ایک رخت پلٹا اور پھر اس نے وہاں موجود اپنے آدمیوں کی لاشیں اٹھا کر باہر پھینکوانے اور ہال صاف کرنے کے احکامات دے دیے اور ایک بار پھر مڑ گیا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت اطمینان سے اس کے پیچھے اس راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک خاصے بڑے اور خوبصورت انداز میں سجے ہوئے آفس میں پہنچ گئے۔ یہاں کلوز سرکٹ ٹیلی ویژن چاروں طرف موجود تھے، جن میں ہال میں ہونے والی ہر کارروائی بخوبی دیکھی جا سکتی تھی۔ بیٹھو، تم شاید اس دنیا کے پہلے افراد ہو کہ پیکاک کلب میں قتل و غارت کے باوجود زندہ ہو، گروٹی نے دانت پیستے ہوئے انداز میں کہا۔ اور شاید یہ اس کلب کا بھی یادگار دن ہوگا کہ اسٹار برادرز کے ساتھ جھگڑنے کے باوجود یہاں موجود لوگ زندہ نظر آ رہے ہیں، عمران نے اسے بھی زیادہ سخت لہجے میں کہا۔ تو گروٹی نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اسٹار برادرز کا نام میں نے سنا ہوا ہے، لیکن تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ گروٹی نے کہا۔ ہم نے مالکم سے ملنا ہے، عمران نے کہا تو گروٹی بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اوہ، تو تم در حقیقت وہ ایشیائی ہو؟ اوہ، اس لیے تم اس انداز میں لڑتے رہے ہو، گروٹی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مالکم اس کلب کے نیچے تہہ خانوں میں موجود ہے اور ہم نے اس سے ملنا ہے۔ اب تم ہمیں ایشیائی کہو یا ایکریمین، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن ابھی اس کا فکرہ ختم ہی ہوا تھا کہ ایک خلق سر کی آواز کے ساتھ ہی میز کی سائڈ سے شیشے کی ایک دیوار زمین سے الگ ہو کر نیچے اترتی چلی گئی۔ وہ سب عمران سمیت بے اختیار اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ میز اور اس کے پیچھے کرسی پر بیٹھا ہوا گروٹی ان کی رینج سے دور ہو چکا تھا۔ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اب تمہاری روحیں ہی یہاں سے نکل سکتی ہیں۔ اچانک کھٹک کی ہلکی سی آواز کے ساتھ ہی گروٹی کی آواز سنائی دینے لگی تو عمران کی نظریں دیوار کے بائیں کونے میں پہنچ گئیں۔ وہاں ایک چوکور سا سوراخ نظر آنے لگ گیا تھا، لیکن وہاں کوئی سوراخ نہیں تھا۔ یہ تو خاصے جدید انتظامات ہیں، میں تو اسے واقعی انتہائی گھٹیا کلب سمجھ رہا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم اس لیے زندہ نظر آ رہے ہو کہ شاید تم میک اپ میں ہو، اگر اپنے اصلی حلیوں میں یہاں پہنچتے تو گیٹ سے یہاں تک تمہیں لاکھوں گولیوں کا سامنا کرنا پڑتا، گروٹی نے یکلخت کہا۔ بہرحال اب تو ہم تمہاری قید میں ہیں اور بقول تمہارے ہماری روحیں ہی یہاں سے باہر جا سکتی ہیں، اس لیے اب تو تم بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بتا سکتے ہو کہ مالکم کہاں ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ باس مالکم یہاں موجود نہیں ہے، وہ چند روز کے لیے گولڈن پوائنٹ پر چلا گیا ہے، گروٹی نے جواب دیا۔ گولڈن پوائنٹ؟ وہ کہاں ہے؟ عمران نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، اور جس بات کا علم گروٹی کو بھی نہ ہو اس کا علم کسی اور کو بھی نہیں ہو سکتا، یہ باس کا انتہائی خفیہ پوائنٹ ہے، گروٹی نے جواب دیا۔ تو پھر تم ہماری موت کی اطلاع اسے کیسے دو گے؟ عمران نے کہا تو گروٹی بے اختیار چونک پڑا۔ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ میں اسے اطلاع دوں گا؟ گروٹی نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ظاہر ہے تم نے اپنے اس عظیم کارنامے کی اطلاع تو وہیں اپنے باس کو دینی ہے نا، عمران نے کہا۔ ٹرانسمیٹر کے ذریعے اطلاع دوں گا، بس یہی ایک رابطے کا ذریعہ ہے، گروٹی نے کہا۔ چلو وہ فریکوینسی بتا دو تاکہ میری روح کو اطمینان تو ہو سکے کہ مرنے سے پہلے میں نے کچھ نہ کچھ تو معلوم کر لیا، عمران نے کہا۔ اس کے سارے ساتھی خاموش اور مطمئن بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ سب اس سچویشن سے ہر لحاظ سے لاتعلق ہوں۔ گروٹی عمران کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑا۔ تم واقعی عجیب آدمی ہو کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم کسی بھی لمحے مر سکتے ہو، لیکن پھر بھی ایسی باتیں کر رہے ہو، گروٹی نے کہا۔ تم بتا دو تو کیا حرج ہے، عمران نے کہا تو گروٹی نے اسے فریکوینسی بتا دی۔ اب وہاں کال کر کے اسے ہماری موت کی اطلاع بھی دے دو، عمران نے کہا۔ لیکن تم تو ابھی زندہ ہو، مجھے دراصل ایک آدمی کا انتظار ہے، وہ آ جائے تو تم پر موت وارد کر دی جائے گی، گروٹی نے کہا۔ کیوں، وہ آدمی ملک الموت کی نمائندگی کرتا ہے کیا کہ اس کے بغیر موت نہیں آ سکتی؟ عمران نے کہا تو گروٹی ایک بار پھر ہنس پڑا۔ نہیں، بس یہ اتفاق ہے کہ بے ہوش کر دینے والی گیس کی کٹ غائب ہو گئی ہے اور میں نے تمہارے آنے سے پہلے آدمی کو بھیجا ہوا تھا کہ وہ لے آئے اور فٹ کر دے، اور وہ ابھی تک نہیں پہنچا، ورنہ اطلاع مل جاتی، اور تمہیں چونکہ یہاں سے بے ہوش کر کے مقتل گاہ پر لے کر جانا ہے، اس لیے مجبوری ہے، گروٹی نے جواب دیا۔ تو پھر اس سے پہلے کہ عمران اس کی بات کا جواب دیتا، فون کی گھنٹی بج اٹھی تو گروٹی نے میز پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس، گروٹی نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، اور پھر وہ دوسری طرف سے ہونے والی بات سننے لگا۔ چونکہ لاؤڈر کا بٹن آن نہیں تھا، اس سے ظاہر ہے دوسری طرف کی آواز وہ سن نہ پا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اب گیس بٹن آن کر دو اور پھر یہاں سے اسپیشل روم میں بے ہوش ہونے والوں کو اٹھا کر زیرو روم میں پہنچا دو، گروٹی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔
سانس روک لو، عمران نے آہستہ سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے خود بھی سانس روک لیا۔ دوسرے لمحے چھت سے یکلخت سفید رنگ کے دھوئیں کا بھپکا سا نکلا، اور اس کے ساتھ ہی عمران یکلخت اوندھے منہ صوفے سے نیچے قالین پر گر پڑا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے دوسرے ساتھی بھی ٹیڑھے میڑھے ہو کر نیچے گرنے لگے۔ سفید رنگ کا بھپکا چند لمحوں بعد ہی غائب ہو گیا، لیکن عمران نے بہرحال سانس روکے رکھا۔ تھوڑی دیر بعد سر کی آواز کے ساتھ ہی شیشے کی وہ دیوار غائب ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی دروازے پر آ جانے والی سیاہ رنگ کی چادر بھی غائب ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلا اور 4 افراد اندر داخل ہوئے، جبکہ گروٹی بھی اٹھ کر میز کی سائڈ سے نکل کر عمران اور اس کے ساتھیوں کے قریب پہنچ چکا تھا کہ یکلخت عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا، اور اس کے اٹھتے ہی عمران کے باقی ساتھی بھی یکلخت اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ دوسرے لمحے دروازے سے داخل ہونے والے چاروں آدمی تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ چیختے ہوئے نیچے گرے اور بری طرح پھڑکنے لگے۔ گروٹی حیرت سے بت بنا کھڑا ہی تھا کہ عمران کا ہاتھ اس کی طرف بڑھ گیا، مشین پسٹل اس کے ہاتھ میں تھا۔ ادھر آ کر صوفے پر بیٹھ جاؤ گروٹی، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ کیا تم بے ہوش نہیں ہوئے تھے؟ کیا مطلب؟ گروٹی نے جھرجھری لیتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے عمران کا بازو حرکت میں آیا تو گروٹی ایک جھٹکا کھا کر آگے بڑھا اور پھر سامنے صوفے پر اس طرح جا گرا جیسے کسی نے واقعی اسے اٹھا کر صوفے پر پھینک دیا ہو۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو جیسے میں کہوں ویسے ہی کرو، سمجھے؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ گروٹی نے رک رک کر کہا۔ مالکم کو یہاں بلاؤ، ابھی اور اسی وقت، عمران نے کہا۔ نہیں، وہ نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا، گروٹی نے سیکھتے ہوئے لہجے میں کہا کہ عمران کو یقین آ گیا کہ وہ درست ہی کہہ رہا ہے۔ تم اس سے ٹرانسمیٹر پر بات کرو اور اسے بتاؤ کہ تم نے ایشیائی ایجنٹس کو ہلاک کر دیا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن وہ لاشیں طلب کرے گا، وہ ایسا ہی آدمی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو چیک کرنے کے لیے بھیج دے، گروٹی نے کہا۔ لاشیں بھی چیک ہو جائیں گی، تم بات تو کرو، عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشین پسٹل کی نال اس کی کنپٹی پر رکھ دی۔ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں بات، گروٹی نے کہا۔ کہاں ہے ٹرانسمیٹر؟ بولو، عمران نے کہا۔ میز کی سب سے نچلی دراز میں، گروٹی نے کہا تو عمران نے صفدر کو اشارہ کیا تو صفدر تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے میز کی دراز کھول کر اس میں سے ایک جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر نکالا اور اسے لا کر اس نے گروٹی کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ گروٹی نے جلدی سے اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ عمران کی نظریں فریکوینسی پر جمی ہوئی تھیں، وہ وہی فریکوینسی ایڈجسٹ کر رہا تھا جو اس نے بتائی تھی۔ ہیلو، گروٹی کالنگ، اوور۔ گروٹی نے فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے ٹرانسمیٹر آن کرتے ہوئے بار بار کال دینا شروع کر دی۔ یس، مالکم اٹینڈنگ یو، اوور۔ ٹرانسمیٹر سے باس کی آواز سنائی دی۔ باس، میں نے ایشیائی ایجنٹوں کو ہلاک کر دیا ہے، اوور، گروٹی نے کہا۔ اوہ اچھا، کب، کیسے؟ تفصیل بتاؤ، اوور، مالکم نے کہا تو گروٹی نے عمران اور اس کے ساتھیوں کی کلب میں آمد سے لے کر اپنے آفس میں پہنچنے اور پھر انہیں بے ہوش کر کے زیرو روم میں لے جا کر اور انہیں گولیاں مار کر ہلاک کر دینے کی تفصیل بتا دی۔ اوکے، کیا ان کے میک اپ چیک کر لیے گئے ہیں، اوور، مالکم نے کہا۔ یس باس، اوور، گروٹی نے کہا۔ اوکے، تم ان کی لاشیں برقی بھٹی میں ڈلوا دو، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ گروٹی نے بھی ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب تمہارا کیا خیال ہے کہ مالکم کب تک گولڈن پوائنٹ سے واپس آ جائے گا، عمران نے کہا۔ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اس لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا، گروٹی نے کہا۔ اب اگر تمہیں زندہ چھوڑ دیا جائے تو تم اسے دوبارہ کیا اطلاع بھیجو گے ہمارے بارے میں، عمران نے کہا تو گروٹی بے اختیار چونک پڑا۔ اطلاع؟ کیسی اطلاع؟ گروٹی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے ہمارے جانے کے بعد تم اسے اصل بات بتا دو گے، عمران نے کہا۔ اوہ نہیں، میں نے ہلاک تو نہیں ہونا، یہ تو اچھا ہوا کہ اس نے تمہاری لاشیں برقی بھٹی میں ڈالنے کا کہا ہے، اس طرح سارا معاملہ ختم، گروٹی نے کہا۔ لیکن تمہارے یہ آدمی جو ہلاک ہوئے ہیں ان کے بارے میں تم کیا رپورٹ دو گے، عمران نے کہا۔ یہ میرا کام ہے، یہاں سب میرے آدمی ہیں، باس کا کوئی آدمی نہیں ہے، اس لیے اس بارے میں تم بے فکر رہو، گروٹی نے کہا۔ ایک وعدہ تمہیں کرنا ہوگا کہ جب مالکم واپس آ جائے تو اس کی اطلاع ہمیں دینی ہوگی، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن کہاں، گروٹی نے کہا۔ ہم تمہیں خود ہی فون کر لیں گے، اپنا خاص نمبر دے دو، عمران نے کہا تو گروٹی نے فون نمبر بتا دیا۔ اوکے، اب ہم جا رہے ہیں، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی سے مشین پسٹل جیب میں ڈالا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب کار میں سوار ہو کر اپنی رہائش گاہ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں ہوا؟ مالکم کے مطابق ہم ہلاک ہو چکے ہیں، اب وہ مطمئن انداز میں واپس آئے گا اور اس کے آتے ہی ہم اس پر ہاتھ ڈال دیں گے، عمران نے کہا۔ لیکن نہ جانے وہ کب واپس آئے، جولیا نے کہا۔ ایسے لوگ زیادہ دیر اپنے بزنس سے علیحدہ نہیں رہ سکتے، عمران نے کہا تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔